بسم الله الرحمن الرحيم نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. قال الله عليه وسلم لا عدوى ولا عامة سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد او كما قال صلی اللہ وسلم. اللهم صل على سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک. اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ کامل ہے، مکمل ہے. اب اس کے اندر کسی چیز کے بڑھانے کی اور کسی چیز کے گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر دنیا میں تشریف لائے، علماء نے اس کی 5 قسمیں کی ہیں. پورا اسلام کو 5 ٹکڑوں میں بانٹا گیا. آپ اس کو یاد رکھنا ہے. پہلی چیز ایمانیات. اسلام کے پورے اسلام کو اگر 5 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا ٹکڑا ہے ایمانیات، عقائد. دوسرا ٹکڑا ہے عبادات. عبادات میں پوری عبادتیں آ گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر، سب آ گئے. تیسرا شعبہ ہے معاملات، لین دین. چوتھا شعبہ ہے معاشرت، ماں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسا رہنا. یہ دین کا چار حصے ہو گئے. اور 5واں حصہ ہے اخلاقیات، اخلاق کیسے ہونے چاہیے. یہ 5 ٹکڑے ہیں اسلام کے، یعنی یہ پورا ملا کر اسلام ہے. اسلام کے فرائض الگ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہیں. پورا اسلام ان 5 چیزوں میں ہی تقسیم ہوگا. سب سے پہلی چیز ایمانیات ہے. اس کو یاد رکھ لیں. نماز، بہت سے لوگ کتنی نمازیں، 5 نمازیں. بھائی نمازوں کے نام بولو، نہیں بول پاتے. وہ صبح میں پڑھتے نہیں نمازیں، وہ دوپہر میں پڑھتے سو نمازیں، اور سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے، رات کو ہوتے. ایسا یہ نام تو ہم بول لیتے ہیں، لیکن ناموں کو یاد رکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز صبح میں جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے، دوپہر میں جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح یہ جو اسلام کے شعبے ہیں، 5 شعبے، شعبے کا مطلب ٹکڑا. تو اب بتاؤ، پہلا کیا؟ ایمانیات. دوسرا کیا؟ عبادات. تیسرا کیا؟ معاملات. چوتھا کیا؟ معاشرت. اور 5واں اخلاقیات. ایمانیات کا مطلب اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کی ذات کے اوپر، نبی کے ذات کے اوپر، فرشتوں پر، قبر پر، حشر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، مارنے جلانے کی طاقت کس کی. ان سب باتیں ایک ٹکڑا ہے. دوسرا عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، دعائیں، یہ سب ایک حصہ ہے. اور تیسرا حصہ معاملات، لین دین کیسا ہونا چاہیے. لین دین بھی، معاملات بھی ایمانیات میں سے. اس کے بعد معاشرت، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسا رہنا، ان کے حقوق کیا ہیں، وہ پارٹ میں آتے ہیں. اور 5ویں چیز اخلاقیات، معاف کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب تو ان میں سب میں اہم چیز ایمانیات ہے. ایمانیات یہ اصل ہے. ایمانیات اور عقائد، اس میں ذری کمی آئی، یہ چاروں بھی بیکار ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے ایمان میں کمزوری ہے، عقیدہ کمزور ہے، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی.
اور ایمانیات ایک اہم چیز ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کو ایک ماننا، روزی روٹی کا مالک اسی کو سمجھنا، نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھنا، یہ سب ایمانیات میں داخل ہے۔ اللہ نے بندوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر انبیاء علیہ السلام کے توسط سے، ان کے واسطے سے سب سے پہلے جو انبیاء نے محنتیں امت پر کی ہے وہ عقائد کو درست کیا ہے۔ انبیاء آتے ہی پہلے نمازوں کی دعوت، روزے کی دعوت، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد پہلے کس چیز پر محنت کی؟ قولو لا الہ الا اللہ، لوگو تم کلمہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلے اسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کروائی۔ روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مکے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی خاص کر توحید پر اللہ کے نبی نے محنت کروائی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس لیے کہ جس وقت اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسان خدا کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پوچھتا تھا اور دل میں تصور اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، وہم اور گمانوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ بارش کے لیے ایک خدا، ایک مورتی کو پوچھتے تھے، اور نفع کے لیے اور ایک مورتی کو پوچھتے تھے، بارش کے لیے، روزی کے لیے اور بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے الگ الگ وہ رکھے ہوئے تھے۔ آج بھی وہ چیزیں دنیا میں ہیں، یہ ہے تو پیسوں کے، یہ ہے تو روزی روٹی کے، یہ ہے تو نوکریوں کے، وہ غیروں میں ہوتے ہوتے نیلور تک بھی آیا وہاں بھی وہ چلتا ہے کہ اس کے لیے وہ، اس کے لیے وہ، اللہ کی روزی کی روٹی کی ناقدری ہوتی ہے وہاں پہ۔ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو سب سے پہلے توحید پر محنت کروائی انبیاء کو بھیج کر، ورنہ انسان اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان توہمات میں، تصورات میں، خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ یہ کام ہوگا اس سے، یہ کام ہوگا اس سے، یہ کام ہوگا اس سے۔ مثال کے طور پر کہیں جانا ہے، اب یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، اب اس کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بس ایک پرندے کو اڑائے کہ جھاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اڑائے، اگر وہ سیدھے طرف اڑ کے جاتا ہے تو ہاں کام ہو جائے گا، اگر وہ ڈیمے طرف جا رہا ہے اڑ کے تو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ کام نہیں ہوگا، حالانکہ پرندہ اس کو کیا معلوم ہے، آپ اڑائے وہ جدھر سہولت ہے ادھر جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی چیز کام کرنا ہو تو بتوں کے پاس جاتے تھے، وہاں ایک تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس میں سے ایک تیر کے اوپر اوکے، ایک تیر کے اوپر نو، یعنی نعم اور لا لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ نعم کا معنی جی کام ہو جائے گا، لا کا معنی نہیں۔ اب وہاں جاتے تھے، اب کام ہونا ہے، وہ خدا کو تو پوچھتے نہیں تھے، خدا کے اوپر تصور کم، چیزوں کے اوپر تصور تھا، تو اب وہ جاتے کوئی کام کرنے کے لیے، اس میں سے کوئی تیر اتارتے تو اس میں لا آتا کہ نہیں ہے، تو اب وہ کام کو چھوڑ دیتے۔ ایسا تصور ویسا بنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر امت کو یہ بتایا کہ چیزوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس وقت مان لیے، ماننے والے صحابہ بنے۔ اب جو لوگ نہیں مانے انہی چیزوں پر وہ زندگی گزارے، مومن نہیں بن سکے، نبی پر مشرف با اسلام نہ ہو سکے، اللہ کے نبی پر ہاتھ دے کر مسلمان نہیں ہو سکے، انہی توہمات میں، تصورات میں، خیالات میں زندگی گزارتے وہ آگے۔ اب وہ آتے آتے اب بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہی باتیں رکھی ہوئی ہیں، وہی باتیں چڑھی ہوئی ہیں۔ بیان سناؤ سنیں گے، اللہ کی باتیں بولو سنیں گے، نبی کی باتیں بولو سنیں گے، احادیثیں سنیں گے، لیکن جب عمل کا موقع آئے گا تو پھر وہی یاد آئے گا کہ ٹھیک ہے وہ حضرت تو بولتے ہیں، بولیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ ہم بچپن سے شروع سے یہی کاموں پر ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کہا کہ اسی کام پر ہم چلیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں نیا گھر ہے، نیا گھر بن رہے ہیں، نیا گھر بن لیے ہیں، اب اس میں برکت آنے کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ قرآن سے پوچھتے، اگر آپ حدیث سے پوچھتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے، صحابہ سے پوچھتے، علماء سے پوچھتے، تو آپ کو بتایا جاتا کہ گھر بننے کے بعد کیا کیا جائے۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، علماء کو چھوڑا، اور
دین کو چھوڑا، اب ہم نے غیروں سے یا غیروں کا دیکھا دیکھی ہم نے یہ کیا کہ جب گھر بن جائے تو دودھ لاؤ، چولہا لاؤ، اس کو دودھ کو ابالو، ابالیں گے وہ بھی کون؟ کہا کہ بہن ابالے گی، بیٹی ابالے گی۔ اب وہ دودھ جو نیچے جائے گا، اب گھر میں رحمتیں، برکتیں اور پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی اور رحمتیں آ جائیں گی۔ یہ تصور بیٹھا ہوا ہے۔ گھر میں برکتیں آتی نہیں آتی وہ بات کا قصہ، دودھ ابال کو نیچے گرا سے یہ کہ خطرے کا سبا جواب دینا۔ اب اس میں وہ بھی پتل کی بندی لا، پتل کی دیگچی لا کر، اچھا بتاؤ یہ کس نے کہا ہم سے؟ کہا کہ کہا تو ہے قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے نہیں، ہمارے بڑے ایسا کر لیتے آتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہی تو ہے، اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تھیں، ایسی چیزیں، یہ تو غیروں کا رسم ہے۔ دولہے کو یہاں باندھتے ہیں، آپ ہاتھ میں کچھ چاقو دیتے ہیں اور یہاں چپا باندھتے ہیں، گول باندھتے ہیں۔ کہا کہ یہ کس کی رسم ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے باندھا۔ اللہ کے نبی کو بھی 4 بیٹیاں تھیں، ان کو بھی داماد آئے۔ حضرت علی بنے کب؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضرت عمر بن عاص حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضور کے داماد ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی باندھتے، نہیں بھائی کیوں باندھ رہے؟ کہا کہ نہیں، کس کی رسم ہے؟ اللہ کے نبی باندھے۔ اللہ کے نبی نے تو 11 نکاح کیے ہیں، ایک نکاح میں بھی اللہ کے نبی نے نہیں باندھا ہے۔ لیکن اگر ہم سے کہا جائے کیوں باندھ رہے؟ نہیں ذرا گچور ہو، ذرا گچور ہو، تھوڑی دیر تک ہے، ہمارا ارمان ہے، نبی کا ارمان نہیں ہے، یہ بس ہمارا ارمان ہے۔ یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے، آپ ان میں کھود کے دیکھو، وہ لوگ باندھتے ہیں، وہ ان میں رہ کر ان کے طور طریقے دیکھ کر آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اب کسی سے اگر ہم پوچھیں بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں بس بڑے کر رہے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نکاح ہوئے، کہا کہ 11 بیویاں ہیں، کسی نکاح میں اللہ کے نبی نے نہیں باندھنا ہے، صحابہ نہیں باندھا ہے، پھر ہم کیوں باندھ رہے ہیں؟ بس کہا کہ بس یہی ہے کہ چلا آ رہا ہے، بس خاموش رہ جائیں آپ، ذرا منہ کھولو نہ کو، اللہ کے واسطے منہ کھولو نہ کو، یہ ہمارے ارمان ہے، پورے کر لینے دو۔ میں بعض چیزیں مثال دے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دولہا شادی ہونے سے پہلے 2 رکعت لنگی پہ نماز پڑھے، جب کپڑے پہن لے تو پھر نماز کی ضرورت نہیں ہے، جب پانی نہا کر آئے نوی لنگی پہن لے تو 2 رکعت نماز پڑھے، 1 رکعت وہ کہ اب تک نہیں پڑھا، 1 رکعت وہ کہ اب 40 دن 2 مہینے تک پڑھنے نہیں، کہیں گے تو رنگ لگا دال کو ٹکا ڈالے دونوں کو۔ اب 1 رکعت پہلے کی، 1 رکعت بعد کی۔ اب جب کپڑے پہن لیا، اب اس سے کہو کہ بیٹا نماز کو چلو، نہیں دولہا بن کو ہے، اب کہا جاتا ہے نہ دلہن کو اجازت ہے، رنگ لگا دیا گیا، اب وہ 40 دن تک، اب وہ رنگ جب تک ہے اس کا وضو نہیں، غسل نہیں، وہ ناپاکی میں زندگی گزاریں گے، لیکن خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں، ساس سسرا خوش ہیں، رشتہ دار خوش ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی رنگ لگائے وضو نہیں ہوتا گا تو ذرا خاموش رہو، ایک 40 دن ہے۔ کہا کہ جب رنگ لگتا ہے، رنگ لگنے کے بعد وضو نہیں ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا ہے، اب وہ میاں بیوی یا دلہا دلہن، کہا کہ جب تک وہ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، پاکی نہیں، وہ گھر میں زندگی ویسی گزار رہے ہیں۔ اب ان سے نیک صالح اولاد پیدا ہوگی، اب ان سے نیک صالح اولاد پیدا ہوگی، ولیہ بنیں گے، وہ 40 دن میں جو اولاد ہوگی وہ بڑے بڑے ولیہ بنیں گے۔ اب یہ بھئی کہاں سے آیا؟ بس نہیں، مہندی لگانا کہاں کہ مرد کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے۔ آپ سر کو لگا لو، پیروں کو لگا لو، گرمی دور کرنے کے لیے، زینت کے لیے مہندی لگانا کہا کہ صحیح نہیں، لیکن دولہے کو لگایا جاتا ہے، وہ بھی بڑے ارمانوں سے لگایا جاتا ہے۔ کہاں کی یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے طریقہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، بڑوں سے چلا آ رہا ہے۔ دوستو یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائی ہے۔ نظر ہے، نظر کے لیے چھوٹے بچے کو کنکرے ڈال رہے، نظر لگی ہے کالا ٹپکا لگا رہے، کالا ٹپکا لگا رہے، گوری صورت ہے، کہا کہ اس میں کالا ٹپکا لگا رہے، کہا کہ بھئی یہ کس نے بتایا؟ تو کہا کہ نہیں بس نظر توڑ ہے، اللہ کے نبی نے نظر توڑ کے لیے دعائیں بتائی، وہ معلوم نہیں ہے۔ قرآن میں اس میں نظر کی دعا ہے، نظر توڑ کی دعا ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو آپ یاد رکھ لیں، یہ توہمات، یہ تصورات اسلام آنے کے بعد اس کو پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ابھی ہمارے میں باقی ہے وہ۔ اچھا اور ایک مسئلہ کیا معلوم، یہ کو سا تو بھی ہمیں بیان میں بولو، کو سا تو بھی رسم بولو، مرد مانے سننے تا بیان مرد مانے چنا مئی ویسا نہیں لو، وہ بڑیا کرتے ہیں لو، وہی کو کا لو، وہ مرد مانے خاموش رہ رہے ہیں۔ کسی کی بھینس
اگر کسی کے جنگل میں چلے جائے اور جنگل کو خراب کر دے تو بھینس کو لے آ کو ڈالتے نا پولیس اسٹیشن میں، کسے ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، بھینس والے کو لے آ کو ڈالتے ہیں۔ تو ہماری اماں کری ہے، بوڑھی ہے، اسے معمول ٹائم آپ مانے بڑا ڈانٹتے، کیسا ان کیا تو کام کری تو اماں چی کیا تو یہ کو وہ ڈانٹتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف کری تو اماں کو زیادہ بات کرے جانے، آپ 4 روز رہتی سنیں کیسا تو بھی رہن دو، بعد میں قبر میں اس کا رونا ان روتی ہے۔ دوستو اگر مجھے اختیار ہے، اگر میری مستور پر، میری عورت پر مجھے اختیار نہیں، میرے ماں پر مجھے اختیار نہیں بولنے کا، تو پھر اللہ کو تو بھی جواب دینا ہے۔ کیا آپ کی ماں اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے جس سے اس کا جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے باڈی کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ سمجھ کر آپ چھوڑ دو گے کہ میری اماں ہے، اسے ہمیں کیا بول سکتے؟ پاپا 4 روز رہتی سنیں۔ دوستو نہیں، ان چیزوں کو آپ شریعت کی نظر سے دیکھیں، شریعت کی نظر سے دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے سے بہت پہلے سے چل کو آتا ہے، آپ اسلام سے بھی پہلے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ تو اس لیے دوستو اسلام ہمیں عقائد کو درست کرنے کو کہتا ہے۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کسی چیز میں نفع نہیں، نقصان نہیں ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی جی ان مادی اسباب کی پرستش پوجا کرنے والوں کو بتلا دیجئے کہ یہ مادی اسباب، اللہ فرماتے ہیں نبی جی بول ڈالو ان لوگوں کو جو چیزوں کے اوپر بھروسہ کر کے میری ذات کو چھوڑ کر ہے، ان سے بولو چیزوں میں نفع نقصان نہیں، یہ صرف پردہ ہے، اس کے پیچھے راز الگ ہے۔ آپ بولو ڈولو ایک بڑلا ہے جو بخار کو کام آتا ہے، اب اس کے اندر صحت ہے، اگر بیماری میں دوا جو آپ استعمال کرتے ہیں اگر اس میں شفا ہے تو پھر بیمار کون ہے؟ بھائی بیمار کیوں ہو رہے؟ ایک آدمی بیمار ہے، دوائی لے لیا تو اچھا ہو جانا چاہیے، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، برسوں سے کھا رہے ہیں، شوگر کی دوا کھا رہے ہیں، شوگر کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا دوائی سبب ہے صحت کے لیے، یہ صحت کا واجب ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دوا کھا لے صحت آ جائے، نہیں، دوا میں صحت نہیں ہے، دوا پردہ ہے، پیچھے صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نفع بھی نقصان بھی وہ پردہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کاریگری ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لو، کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی نہیں ہے، کھانا ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ نفع ہو نقصان ہو کیا بھی ہو، بیماری ہو، اب بیماری کیا، اب سردی کیوں ہوئی، ٹھنڈا پیے، کہاں کہ حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھنڈا پینے کی وجہ سے بخار آیا، سردی آئی، یہ سبب ہے نا۔ بہت سے لوگ ٹھنڈا پی رہے ہیں ان کو بخار نہیں آ رہی ہے، بہت سے لوگ ٹھنڈا پی رہے ہیں ان کو بخار نہیں آ رہی ہے، سردی نہیں آ رہی ہے، کہاں کہ یہ سبب ہوتا ہے بیماری دینے کے لیے، نفع ہو نقصان ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکان سے نفع نقصان ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی روزی روٹی کو دینے کے لیے سبب ہے، سبب اختیار کرتے ہی روزی روٹی آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ موت کہاں کہ یہ اگر میں انہوں جاتے جاتے ذرا فاسٹ گئے چلے گئے، اگر انہوں ہلکا جاتے تھا تو جاتے تھا نہیں، ایسا ہے، سبب ہے موت کے لیے۔ وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی مر جانا، گاڑی کے اندر موت چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ سبب ہے ٹکر، وہ موت کو لینے کا، یہ حیات کو لینے کا ایک ذریعہ وہ ہے۔ میری بات سمجھ میں؟ گاڑی ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے، مار لیے، گاڑی لگتے ہی موت آ گئی نہیں، موت کے لینے کے لیے اللہ نے اس ٹکر کو سبب بنایا۔ یہ گمان ہمارے اندر، یہ یقین پیدا ہونا چاہیے، کسی چیز میں نفع اور نقصان نہیں، ہمیں جو حال پیش آتا ہے، میں لکھ کر لایا، جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہمارے لیے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ آدمی بولتے رہتے اچانک، اب تک اچھے چلے بھئی، اچانک چلے گئے کہتے، کیسے چلے گئے کہتے؟ اچانک کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کے قدرت میں،
اچانک کرنے کا لفظ یہ توحید کے خلاف ہے. اب تک اچھے تھے بھائی، اچانک چلے گئے. اچانک کا تو اب کب طے ہوگا، اب کب چلے گئے. یہ بات سمجھنے سے پہلے سدھانتم کا بھی ایک چیز سمجھو. میری روزی روٹی کب لکھتا اللہ؟ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے 2.5 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے اماں کے سینے میں دودھ کون لاتے ہیں؟ بابا پہنچاتے ہیں. کہاں سے آتا ہے دودھ؟ وہ ماں کے سینے میں. کبھی غور کریں، ماں کے سینے میں ننیال لاتے، ددیال لاتے، باپ لاتا ہے نہیں. ماں کے سینے میں مالک 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے تیار کر کے رکھتے ہیں. آتے ہی ایک لحظہ بھی فرصت کی ضرورت نہ ہو، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ادھر پیدا ہوئے، کہا کہ ادھر پینا شروع کر دیے، ذرا گرم کرتے رہو، بات ٹھنڈا ہے نہیں ہے. یہ انتظام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. میری روزی روٹی مقدر تقدیر کب لکھتے؟ اللہ. روز روز لکھتے رہتے گا صبح سے شام تک؟ ہاں. کب لکھے میری اور آپ کی تقدیر؟ ذرا بولو. دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے لکھتے ہیں. کتنے سال؟ ہمیں آنے سے 500 سال پہلے اللہ تقدیر لکھتے ہیں. اب ایک آدمی ایک کھڑکی نکال کو ادھر بدلاتی، وہ 500 سال پہلے لکھی جو تقدیر ہے اچانک ان آنکھوں بدلا ڈالا. یہ کھڑکی ادھر سے ادھر رکھے تو مل کو آ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ جو بولتے ارے رے رے کھڑکی ادھر رکھنا تھا تو مجھے معلوم نہیں، سدھانتی کو معلوم ہوا ہے، اب اس کی روزی روٹی ذرا بڑھاؤ. یہ عقل ہے. ایک ایمان والا کہہ رہا ہے کہ ادھر یہ رکھے تو یہ ہوتا ہے، ادھر یہ رکھے تو یہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا سدھانتی کو، ایک مومن کو روزی کیسا دینا کی مالک کو معلوم نہیں، سدھانتی کو معلوم ہوا. ان بتا کو کچھ پیسے لے کو جاتا ہے. اب ذرا سوچو، ہمیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے لوگوں میں، یہاں بیٹھنے والوں میں کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ادھر بدلانے سے مل کر آ جائے گا. تو معلوم یہ ہوا تقدیر بھی بدلتی ہے، تقدیر بھی بدلتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کروڑ پتیاں ہیں. کل ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے ہندوستان میں ایک آدمی بہت بڑا کروڑ، بہت بڑا، بہت پیسے ہیں، 300 سال بیٹھا تو بھی کھا سکتے. تو میں نے اس ساتھی سے کہا ذرا ان پیسوں سے ذرا موت جو طے ہے اس سے ذرا آگے بڑھا لے تو اچھا ہے. ایک دانہ اس کی پوری دولت بڑھا نہیں سکتی ہے. دوستو، میں اور آپ مومن ہیں، لیکن باتیں تو ایمان والے کی کریں، لیکن دل میں عقیدہ، دل میں باتیں غیروں کی ہو تو جواب تو اللہ کو دینا ہے. اس واسطے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، عقیدوں کو درست فرمایا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بوسہ دیے، حجر اسود کو بوسہ دیے اور دے کر کہا اے حجر اسود، تیرے اندر نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں ہے، تیرے اندر نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں ہے، تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں تجھ سے، لیکن میرے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا اس لیے میں تجھے چومتا ہوں. بس اتنا ہی ہے فرق. اس لیے دوستو، ہمارے ذہنوں سے، ہم برسوں سے نمازی ہیں، برسوں سے دیندار ہیں، صوب ہے، لیکن ذرا یہ معاملات آہستہ وہ ذرا ایمان ڈلمل ہوتا ہے. یہ ذرا بڑوں کا کام ہے، مستورات کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ نہیں یہ سب بھی میں پکڑالتا نہیں کہتا. دین کے بارے میں یتا ہوتا ہے نہ پکڑالتے نہیں کہتے. یہ الٹا ہوا قصہ. ہمارے گھر میں وہ کیا کیا کی چلتا، لیکن میں سب بھی کبھی پکڑالتا نہیں کہتے. پکڑالتا نہیں کہتے کیا؟ کیئر لیتا نہیں بول کو. کیئر لینا نہیں تو خدا کیئر لیتے بعد میں. اس لیے دوستو، کوشش یہ ہو کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سب بھی کرنے والے اللہ کو شادی کر لے نہیں سکا بچے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے. آم کا جھاڑ ڈال کر آم کی امید کرنا یہ سنت ہے. آم کا جھاڑ ڈال کر جام کی امید کرنا یہ تو توکل کے خلاف ہے. دوستو، اب بہت سی چیزیں ہیں، اگر 2 جمعے بتائیں تو وہ بھی کم ہیں. لیکن ہم نے چیزوں کے اوپر، ہم نے ماں باپ کے بہانے، بڑوں کے بہانے، مستورات کے بہانے، وہ پہلے اب ہوتا ہے یا نہیں معلوم نہیں، وہ دولہا بناتے شمپو، وہ بھائی کو آکو 2 روپے رکھو سر کو، گول پھرا کو، وہ دال کو ایسا انگلیاں توڑتے تھا. کتنے انگلیاں ٹوٹے گی اتنا پریم آگتے، اتنی محبت. حالانکہ انگلیاں توڑنا مکروہ ہے، گناہ ہے. یہ بار بار توڑ لیتے رہنا جہنمیوں کی عادت کرتے.
ایسا ٹیک لگا کو رکھنا کوک پر اور انگلیاں توڑتے رہنا، یہ جہنمیوں کی عادت کہتے ہو۔ اب وہ جہنمیوں کی عادت کو ہمارے بھائی کا وہ بھی پلو ڈال لے کر ایسا کر کو ذرا کتنا توڑے کی وتا پریما، کیا عقل ہے میری اور آپ کی بتاؤ دوستو۔ یہ چیزیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے، اللہ میرے سے پوچھے گا کلکم راعین وکلکم مسئولون عن رعیتی، ہر آدمی گھر کا بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ توہمات سے نکلو۔ اب اسی میں سے ایک چیز ہے، انسان دن کو اور اسی طرح مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اسی میں سے یہ مہینہ بھی ہے سفر کا۔ یہ سفر کا مہینہ کیا معلوم اصل؟ اس کا نام 13 تیزی۔ 13 تیزی کتنے جنے ہیں کہ جو گھرہ میں عورتوں کو لے چھوڑ کا ہے؟ سنو، شاید اس میں تو اللہ والے آدمی کون بھی نہیں چھوڑے ہوں گے۔ کہا کہ عموماً ان دنوں میں گھر والی کو ساتھ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 13 دن تیز بخار رہا، اس کا سے مہینے کا نام کیا ہو؟ 13 تیزی۔ حالانکہ اس مہینے کا نام سفر المظفر، کامیاب مہینہ۔ اس میں بلائیں صفر ہیں۔ کیا بولو؟ اس میں بلائیں صفر ہیں، لوگوں میں مشہور ہے۔ محرم کا مہینہ کڑوا، اور یہ مہینہ 13 تیزی کا، اس میں ایک میاں بیوی ساتھ نہ رہے۔ دوستو ان چیزوں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا یہ بچے نہیں تو کیا ہوتا؟ نماز چھوڑے تو بھی اتنا پاپ نہیں ہے۔ یہ بنیادوں میں، یہ عقائد میں اگر ہم بگڑے ہوئے ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ایمان محفوظ ہے، نماز نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کریا، جنت میں سزا پا کو جاتا۔ ایک آدمی زندگی پورا نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، تلاوت نہیں، کیا بھی نہیں کریا، سزا پا کو ایک نہ ایک دن جنت میں جاتا۔ لیکن ایسے کاما کے اوپر یقین رکھا، اس کا عقیدہ رہا، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر سے جس کا بھروسہ گیا تو پھر یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، تمام امت مسلمہ کو اللہ بچائے۔